ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے درس قرآن کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اب آج باضابطہ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے اول یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے، قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، اور پھر تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ کا پڑھنا جو ضروری ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا قرآن کریم کو چھونے کے لیے پاکی کا ہونا جو ہے شرط ہے، ضروری ہے۔ بغیر پاکی کے نہ قرآن کو چھوا جائے گا اور نہ ہی اس کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کو واضح کیا گیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی قرآن کو چھوئیں اور یا اس کی جو ہے تلاوت کریں۔ اب اس میں سب سے اول جو لفظ آتا ہے استعاذہ یا تعوذ، اس کے لغوی معنی آتے ہیں، اس کے لفظی معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا۔ اب یہ انسان کس کی پناہ میں آ رہا ہے؟ تو یہ انسان تعوذ پڑھنے کے بعد شیطان سے بچ رہا ہے، شیطان کو اپنے سے دور کر رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ رہا ہے۔ پناہ میں آنے کے لیے اللہ سے گزارش کر رہا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے۔ تو اس لیے تعوذ جو ہے وہ پڑھا جائے، اور اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب استعاذہ کے الفاظ اور بھی ہیں، ایک تو یہی ہے جو آپ کے سامنے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہی سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی استعاذہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے الفاظ سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہے۔ اسی سے انسان کو تعوذ، انہی الفاظ کے ذریعے سے تعوذ اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ان کے علاوہ دوسرے کلمات یا الفاظ سے تعوذ پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کو ناواقف نہیں سمجھا جائے گا۔ اب تعوذ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا جو فائدہ بیان کیا وہ یہ دین و ہدایت پر استقامت، کہ تعوذ پڑھنے سے انسان دین پر بھی جم جائے گا، اور اس کو جو ہے ثابت قدمی حاصل ہوگی، ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ دوسرا فائدہ جو اس کا بیان کیا وہ شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ ہے، کہ اس کے پڑھنے سے انسان شیطان مردود سے بچ بھی جائے گا، اور جو اس کی شرارتیں ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ جو اس کا بیان کیا وہ اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ ہے، کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے اللہ کی حفاظت میں انسان آ جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ جو اس کا بیان کیا وہ یہ پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی،
یعنی ان کے مقام و مرتبے تک پہنچنا، ان کے اسٹیٹس تک پہنچنا۔ اور پانچواں فائدہ جو اس کا بیان کیا وہ یہ مالک زمین و آسمان کی مدد حاصل کرنا، کہ جب انسان تعوذ پڑھ رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ مدد یہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں شیطان سے بچنے کی آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور آپ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ تعوذ سے متعلق کچھ موٹی موٹی اور ضروری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیں۔ اب اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام جو ہے وہ تسمیہ بھی ہے۔ اب بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ انسان کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ کوئی بھی کار خیر، کوئی بھی خیر کا کام، اچھا کام، وہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کر وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے، وہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، سارے خیر کے کام آپ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں اور آپ ہی کی مدد سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بسم اللہ پڑھ کر آپ سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ میرے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان ہو جائے اور ہر خیر کا کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اب زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو ختم کس طرح کیا گیا؟ تو زمانے جاہلیت کے طریقے کے اندر لوگ جو بھی کام کیا کرتے تھے تو وہ اپنے اس کام کی ابتدا بتوں کے ناموں سے کیا کرتے تھے، بتوں کا نام پہلے لیتے، پھر وہ اپنے اس عمل کو شروع کرتے، اپنے اس کام کو شروع کرتے۔ لیکن جب قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ نمل کے اندر اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے۔ لیکن پھر قرآن کی آیت جب بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو پھر آپ نے بسم اللہم لکھوانا شروع کر دیا، یا اس کو جو ہے پڑھنا آپ نے جو ہے شروع کر دیا۔ اسی طرح جب قرآن کی آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور لکھوانا شروع کر دیا۔ اور پھر جب قرآن کریم کی آخری آیت اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یعنی تسمیہ کے اعتبار سے آخری آیت، بسملہ کے اعتبار سے آخری آیت اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو ہے پوری پڑھنے لگے، اور انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے لگے جو الفاظ قرآن کریم کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ اب اس میں ایک اہم ترین بات، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے، اس کو امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر غور کیا جائے تو سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین اور جتنی تشریحات پورے 30 پاروں کے اندر ہیں وہ تمام کی تمام تشریحات وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے غور کیا جائے تو پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر غور کیا جائے، مزید غور کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے پہلے حرف با میں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، اور یہ جو بسم اللہ کے پہلے حرف با میں ہے اس کی بھی تشریح یہ کی کہ جو لفظ با ہے اس کے معنی آتے ہیں ملانا، اس کے معنی آتے ہیں جوڑنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن کریم اس انسان کو اللہ سے جوڑ دے گا، اللہ کے احکامات سے جوڑ دے گا، نبی سے جوڑ دے گا، نبی کی تمام قسم کی تعلیمات سے جوڑ دے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے مختصر سی باتیں اور
موٹی موٹی اور اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی اور یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، تو ہمیں سب سے اول تو تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ پڑھ کر انسان شیطان سے بچ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور پھر تعوذ کے بعد ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ اس لیے کہ انسان کوئی بھی خیر کا کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو گویا کہ اللہ کی مدد اس کے کام کے اندر، اس کے عمل کے اندر، اس کے کار خیر کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اس کار خیر کو بحسن و خوبی انجام دینا اس انسان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ بغور سماعت فرمائیں اور عمل بھی کریں۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں آغاز کے اور ابتدا کے، اور سورۃ الفاتحہ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے کئی نام اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تمام صورتوں میں سب سے اول صورت اور سب سے پہلی صورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ اسی طرح اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے، اور اس کا نام ام القرآن بھی جو ہے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اس کا نام الوافیہ ہے، الکنز ہے، الکافیہ ہے، الاساس ہے۔ یہ تمام قسم کے نام سورۃ الفاتحہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنگل میں جایا کرتا تھا تو ایک آواز جو ہے وہ سنائی دیتی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ یا محمد۔ اب جب میں اس آواز کو سنتا تو آواز سننے کے بعد مجھے ایک خوف سا محسوس ہوتا، ایک ڈر سا مجھے محسوس ہوتا، اور جب میں دائیں بائیں دیکھتا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح میرے ساتھ میں کئی مرتبہ ہوا، تو مجھے ایک خوف اور ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہوا۔ تو میں نے اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے کیا، اور ورقہ بن نوفل یہ اپنے وقت کے توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، تو ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ اب جب اس طرح کی آواز آئے تو اس کو غور سے سننا اور ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا
کہ جب آپ جنگل کے اندر گئے اور پھر اسی طرح آپ کو جو ہے وہ یا محمد کے لفظ سے پکارا گیا تو آپ نے اس کی طرف جو ہے اپنا کان لگا لیا، غور سے آپ اس کو جو ہے سننے لگے، اور پھر آپ نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو پھر جواب آپ کو دیا گیا کہ میں جبریل ہوں، جبریل علیہ السلام ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کہا کہ کہو، اور پھر کیا کہلوایا گیا؟ پھر آپ سے الحمدللہ رب العالمین پوری صورت یعنی وللضالین تک اسی طرح آپ سے کہلوائی گئی، آپ سے جو ہے پڑھوائی گئی۔ تو گویا کہ شان نزول اس کا یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ اب اس کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کے معنی، حمد کے لفظی معنی آتے ہیں تعریف کے، یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے مدح، اور مدح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صفات ہوں، چاہے وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ہوں، اور مدح کا لفظ وہ انسان کے لیے، لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن حمد کا لفظ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ تو حمد کے معنی تعریف کے، اور رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اور رب کے ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیے کہ رب وہ ذات ہے جو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچائے، یہ جو ہے رب کے معنی بیان کیے۔ اور بعض علماء مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ رب اس ذات کو کہیں گے جو پیدائش سے لے کر موت تک تمام قسم کی ضروریات کا انتظام کرنے والا اور اس کی کفالت کرنے والا ہو، وہ رب کہلائے گا۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر عالمین کا جو لفظ استعمال کیا وہ بھی جمع استعمال کیا، عالم اس کا واحد ہے اور عالمین اس کی جمع ہے۔ تو اس کی تشریح میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ کئی عالم ہیں، ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی عالم ہے، لیکن کئی عالم ہیں جو مفسرین نے بیان کیے کہ جیسے جنات کا عالم ایک الگ ہے، اسی طرح انسانوں کا عالم الگ ہے، انسانوں کی دنیا الگ ہے، ایسے ہی فرشتوں کا عالم یہ الگ ہے، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، اور پھر اسی طرح وحشی جانور اور پرندے، ان سب کا عالم جو ہے وہ الگ ہے، الگ دنیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو تمام عالم کو، جو تمام انسانیت کو اور جتنی بسنے والی مخلوق ہے ان سب کو کھلانے والا اور ان سب کا پالن ہار ہے، ان سب کی تمام ضروریات کا انتظام کرنے والا اور اس کی کفالت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، جو بہت مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم اور جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں دو لفظ بیان کیے، ایک رحمان کا لفظ بیان کیا، ایک رحیم کا لفظ بیان کیا۔ رحمان کے اندر 5 حرف ہیں، رحیم کے اندر 4 حرف ہیں، اور رحمان کا لفظ یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، رحیم کا لفظ یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان اس کو کہیں گے کہ جو دنیا کے اندر جتنی بسنے والی مخلوق ہے اور جتنے بسنے والے انسان ہیں اور لوگ ہیں، سب پر مہربانی کرنے والا، چاہے اس میں مسلمان ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، جینی ہوں، بدھسٹ ہوں، تمام مخلوق چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا، اللہ کو ماننے والا بھی شامل ہے اس میں اور نہ ماننے والا بھی شامل ہے۔
تو یہ رحمان یعنی اللہ کی مہربانی دنیا کے اندر جو ہوگی وہ ان سب پر ہوگی، اس میں کوئی جو ہے تفریق نہیں ہوگی۔ لیکن رحیم یہ آخرت کے ساتھ میں خاص ہے کہ اللہ کی مہربانی آخرت میں جو ہوگی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے فرما بردار رہے، جو اللہ کے مطیع رہے، جو اللہ کے اطاعت گزار بندے رہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے رہے، تو اللہ ان پر مہربانی فرمائے گا آخرت کے اندر۔ تو الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پر دین کے معنی دین اور مذہب کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر دین کے معنی ہے بدلے کے، کہ اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، صلہ دے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا، گرفت فرمائے گا، اس کو سزا دے گا۔ قرآن کریم کے اندر قیامت کے دن جو ہے کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج کا شہنشاہ کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی شہنشاہی ہے، اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے اور جو بڑا ہی قہار ہے اور غالب ہے۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو بڑا زبردست ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک باریکی اس کو ہم سمجھ لیں، اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو عربی قاعدے کے اعتبار سے غلط ہوگا، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر جو عربی جاننے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایاک یہ مفعول مقدم ہے، اور ایسے ہی دوسری مرتبہ بھی ایاک وہاں بھی مفعول مقدم ہے۔ اگر یہ نعبدو کا و نستعینو کا ہوتا تب تو اس کا ترجمہ ٹھیک تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن چونکہ آیت کے اندر مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو جس کا ترجمہ ہوا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر توحید کو واضح کیا گیا ہے، اور توحید کی علماء نے یہاں اس آیت کے ذیل میں 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے، اور ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک توحید صفات ہے۔ توحید ربوبیت یہ کہ اللہ، ہر انسان جانتا ہے کہ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اسی طرح زندگی دینے والا اللہ ہے، بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزوں کا خالق وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ سورہ یونس کے اندر اس کی اور باقاعدہ تشریح کی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل، کہ آپ کہیے من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر اسی طرح قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السمع والابصار، اور ایسے ہی سماعت کا اور بصارت کا مالک بھی وہی ہے۔ کیا سماعت اور بصارت کا اختیار کسی اور کو ہے، یا کان اور آنکھ کا اختیار کسی اور کو ہے؟ بلکہ وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، اور پھر آگے جو ہے فرمایا وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر وہ کون کرتا ہے۔
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جب ان سے یہ پوچھا جائے گا تو وہ سب کے سب کہیں گے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اب آپ ان سے کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر اپنے اندر تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، اپنے اندر پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے، اللہ کا خوف کیوں پیدا نہیں کرتے۔ تو گویا کہ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت یہ کہ جو عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی قسم کی عبادات ہو سکتی ہیں، چاہے وہ نافلہ ہوں یا واجبہ ہوں یا وہ عبادات فرض ہوں، ان تمام کے اندر اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر ان عبادتوں میں کسی بھی ذات کو، کسی ہستی کو انسان شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں، تو پھر یہ توحید الوہیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس کے اندر شرک شامل ہو جائے گا، اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے گی۔ تو توحید الوہیت یہ دوسری قسم علماء نے جو ہے بیان کی کہ تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور اس طرح دیگر قسم کی عبادات ہوں، ان سب کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اور تیسری جو توحید بیان کی گئی وہ توحید صفات ہے، یعنی اللہ کی صفات جو قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں اور بیان کی ہیں، جیسے مثلا عالم الغیب ہونا، تو عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اس عالم الغیب ہونے کے اندر انسان کسی ذات کو شریک کر لے، کسی ہستی کو شریک کر لے، کسی بزرگ کو شریک کر لے، کسی ولی کو شریک کر لے، تو گویا کہ پھر وہ توحید صفات جو ہے وہ انسان اس میں گویا کہ شرک کر رہا ہوگا، شرک کی آمیزش کر رہا ہوگا۔ تو یہ توحید کی جو تین قسمیں بیان کی گئیں، ان تینوں قسموں کے اندر ہم اپنے عمل پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں توحید ربوبیت میں ہم شرک کر رہے ہوں، یا توحید الوہیت میں ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہوں، اور توحید صفات میں بھی ہم اللہ کو جس طرح جانتے ہیں کہ وہ اللہ عالم الغیب، ایسے کسی اور کے بارے میں بھی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کی توحید ہمارے اندر آنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے آگے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ گویا کہ دعا کی جا رہی ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہیو۔ اب یہاں پر اگر اس کا ترجمہ کوئی یہ کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو گرچہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن علماء نے یہ بتایا کہ چلا کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی چلا اور بعد میں نہ چلا، بلکہ انسان تو ہمیشہ اور ہر وقت اس بات کا وہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے کہ اللہ موت تک صراط مستقیم پر اس کو جو ہے وہ چلاتا رہے، صراط مستقیم پر چلنے کی اس کو توفیق دیتا رہے۔ اب یہاں پر علماء نے صراط مستقیم کی تشریح فرمائی کہ وہ سیدھا راستہ آخر کون سا ہے، تو اس کے لیے وہ سیدھے راستے کے لیے 5 خصوصیات ہیں اور اس کی 5 صفات ہونی چاہیے، جس میں پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ سیدھا راستہ وہ کہلائے گا جو وسیع ہو اور کشادہ ہو، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ مستقیم یعنی سیدھا ہو، ٹیڑھا میڑھا راستہ نہ ہو، سیدھا ہو، اور تیسری یہ بیان کی کہ وہ سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی ہو، بہت زیادہ دور کا راستہ نہ ہو، اور چوتھی جو اس کی خصوصیت بیان کی وہ یہ کہ منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو، اور پانچویں جو اس کی صفت بیان کی کہ وہ منزل مقصود کے لیے اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ تو جس راستے کے اندر یہ 5 خصوصیات اور صفات پائی جائیں گی وہ صراط مستقیم کہلائے گا۔ تو انسان اس کی بھی جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلاتے رہیو، ہمیں موت تک تادم حیات صراط مستقیم پر چلاتے رہیو، اس پر چلنے کی توفیق دیتے رہیو۔ اب اس کے آگے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟
وہ اللہ کے کون سے بندے ہیں جو سیدھے راستے پر چلے ہیں؟ تو بندہ جو ہے اس کی بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور وہ انعام پانے والے کون ہیں، وہ انعام یافتہ حضرات کون ہیں؟ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ سب سے اول انبیاء کا راستہ، تو انبیاء کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، والصدیقین، اور جو صدیقین ہیں ان کا راستہ بھی صراط مستقیم کا راستہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، اور جو شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، وہ جس راستے پر چل کر گئے ہیں وہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اور والصالحین، اور جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کا وہ جس راستے پر چلے ہیں وہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو اے اللہ ہمیں ان حضرات کے اور ان لوگوں کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جن پر جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد جو علماء نے لیے وہ یہود ہیں، یہودی ہیں، کہ یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور نصارہ ہیں۔ اب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ مغضوب علیہم کے اندر یہودی ہی شامل ہیں اور ضالین کے اندر نصارہ بھی ہیں، بلکہ ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے یا ان کے اعمال کو اختیار کرنے والا جو بھی انسان ہے وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہوگا اور وہ بھی ضالین کے اندر شامل ہوگا۔ علماء نے بیان کیا کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان احکام سے سرے منہ انحراف کرنے والا، ان احکام کو پسے پشت ڈالنے والا، گویا کہ یہ بھی جو ہے مغضوب علیہم کے اندر آ جائے گا اور ولا الضالین کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں ان کی مختصر سی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی اور عرض کی۔ اس بات کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کی اگر تشریح کی جائے تو گھنٹوں اس کی تشریح کر دی جائے تب بھی وہ ناکافی ہے، کوئی مکمل اس کی تشریح کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اور تشریح کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ مختصر سی تشریح اور مختصر سی تفسیر یا مختصر سا درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بہت سی اس طرح کی تفاسیر ہیں کہ اگر ان سب کو شامل کیا جائے اور ان سب کو آپ کے خدمت میں بیان کیا جائے تو اسی سورہ فاتحہ کے اندر گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سمجھنے والا ہوتا ہے اور جو راہ راست پر چلنے والا ہوتا ہے وہ ایک بات کو سن کر بھی جو ہے وہ عمل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو درس قرآن ہے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کریں اور جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو درس قرآن اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اب چونکہ عام طور پر ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں اور یہ بات دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ اکثر وہ حضرات جو حافظ نہیں ہیں، حافظ قرآن نہیں ہیں، جن کو پورا مکمل قرآن یاد نہیں ہے، تو وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد میں علم تری پڑھتے ہیں، لإیلاف پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان صورتوں کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے آ جائے جو نماز میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ مختصر سی تشریح آپ کے سامنے آ گئی۔ اب سورۃ الفیل یعنی علم تری کی، پھر اس کے بعد لإیلاف کی، اور پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر کی۔ تو آج آپ کی خدمت میں سورۃ الفیل کی مختصر سی تشریح پیش کرنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ سورۃ الفیل یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ اصلاً ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے پیش آیا، اور اسی سال پیش آیا جس سال اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ تو وہ ابرہہ دیکھا کرتا تھا کہ دنیا سے لوگ مکہ جاتے ہیں خانہ کعبے کا حج کرنے کے لیے، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوا، اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی ایک ایسا گھر بنا لیں، ایک ایسا کنیسہ و گرجا گھر بنا لیں کہ تمام کے تمام لوگ اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں، حج کریں اور دیگر اعمال خیر، اعمال صالحہ انجام دیں۔ تو اس نے صنعاء کے اندر ایک گھر بنایا، اور اس گھر کو بہت ہی زیادہ مزین کیا، بہت ہی زیادہ اس کو مرصع کیا، زیب و زینت اس میں خوب کی کہ وہ باہر سے اور اندر سے بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو گیا۔ اب جب وہ بالکل خوبصورت ہو گیا تو اس نے اعلان بھی باقاعدہ کرا دیا کہ اب لوگ مکے نہ جائیں، بلکہ اب وہ صنعاء کے اندر آئیں اور اس گھر میں آ کر حج کریں، عبادت کریں، اور جو کچھ وہ اعمال خیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ تو ایک شخص جو قبیلے بنی کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ صنعاء پہنچا اور اس نے وہاں جا کر درخواست کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس گھر میں رہوں، کنیسہ کے اندر رہوں، اور میں اس کی صفائی اور اس کا جو بھی کام ہے وہ میں کر دیا کروں گا۔ تو اس کو اجازت مل گئی۔ اب وہ اس نے ایک دن کیا کیا، وہیں پر جو ہے غلاظت کر دی، اس کے اندر اس نے غلاظت کر دی، اس کو ناپاک کر دیا، پلید کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی تو ابرہہ بہت زیادہ برہم ہوا، بہت زیادہ غصہ اس کو آیا، اور پھر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مکے میں جو اللہ کا گھر ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کو گرا دینا ہے، اس کو ڈھا دینا ہے، اور تمام لوگوں کو اب دعوت دینا ہے کہ وہ اسی گھر میں آ کر، صنعاء میں آ کر اس گھر کا حج کریں اور اس میں عبادت کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر، لشکر جرار کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر اور فوج کو لے کر وہ روانہ ہوا۔ اب جب وہ روانہ ہوا تو مکے پہنچنے سے کچھ پہلے ہی اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر اس نے اس بات کی تفتیش کی اور تحقیق کی اور معلومات کی کہ یہاں پر جو مکہ ہے تو اس کے سردار کون ہیں، قریش کے یہاں سردار کون ہیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ قریش کے سردار عبد المطلب ہیں۔ تو ان کو طلب کیا، ان کو بلایا، اور
وہ جو گئے تھے ملاقات کے لیے وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کے 200 اونٹ گرفتار کر لیے تھے، ان کے 200 اونٹ لے لیے تھے۔ تو ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ کہ میں تو صرف ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ اپنے 200 اونٹ واپس لانا ہے، ان سے درخواست کرنا ہے۔ چنانچہ وہ گئے تو ابرہہ سے ملاقات ہوئی تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل، وجیح و شکیل تھے، بہت بارعب انسان تھے۔ تو ابرہہ نے دیکھا کہ ایسا انسان، تو اعزاز کیا، اکرام کیا، اچھی جگہ ان کو بٹھایا اور پھر ان سے کچھ گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران ہی عبد المطلب نے ان سے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ آپ کے وزیر نے، آپ کے فلاں ساتھی نے لے لیے ہیں، میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے جب اس بات کو سنا تو بہت حیران ہوا اور بڑا ہی اس کو تعجب ہوا کہ میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، میں تو بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، اس کے تعلق سے انہوں نے کچھ گفتگو ہی نہیں کی مجھ سے، اور 200 اونٹ کی گفتگو کر رہے ہیں جو ایک حقیر اور معمولی چیز ہے، جو قریش کے سردار کے لیے ایک بہت معمولی گھٹیا چیز ہے، یہ بات تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ نے تو بیت اللہ سے متعلق کچھ گفتگو ہی نہیں کی۔ تو انہوں نے جواب دیا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَإِنَّهُ رَبًّا سَيَحْمِيهِ أَوْ سَيَمْنَعُهُ، اور خانہ کعبے کا ایک رب ہے، بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو وہی آپ کو اس تک پہنچنے سے روکے گا یا وہی اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بات سنی عبد المطلب کی تو اس نے تو پورا پختہ عزم کر لیا، پورا ارادہ کر لیا کہ اب تو اس کو گرانا ہے۔ تو مکے کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا جو ہاتھی تھا، جس ہاتھی پر وہ سوار تھا، اس کا نام محمود تھا، تو وہ مکے کی سرحد میں داخل ہونے سے اس نے منع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے کان کے اندر کسی نے آ کر یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تیری خیر نہیں۔ تو اس ہاتھی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھے، حتیٰ کہ جو فیل باندھ تھے، جو ہاتھی باندھ تھے، انہوں نے خوب اس کو مارا بھی، زبان سے ڈانٹا بھی، اور جو لوہے کے آنکڑے آتے ہیں، جو لوہے کے سریے اور اوزار آتے ہیں، نکیلی چیزیں آتی ہیں، وہ اس کے چبھوئیں، لیکن پھر بھی وہ مکے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگر اس کو دوبارہ یمن کی طرف کر دیا جاتا، اس طرف اس کا رخ کیا جاتا، تو وہ دوڑنے لگتا، وہ بھاگنے لگتا، لیکن جب مکے کی طرف رخ کیا جاتا تو وہ بالکل وہاں آگے بڑھنے سے منع کر دیتا، وہ بالکل آگے نہیں بڑھتا۔ اسی اثنا کے اندر ایک غول کا غول، پرندوں کا ایک غول اللہ کی جانب سے آیا، جو اگر کہا جائے تو وہ ایک عذاب الہی تھا، وہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب تھا، اور وہ یہ کہ وہ پرندوں کی شکل کے اندر تھے، جو سبز اور زرد رنگ کے تھے، اور وہ غول کے غول آ کر اس پوری فوج پر ان کو اپنے احاطے کے اندر لے لیا، اور اس پوری فوج پر وہ چھا گئے، اور ان کے پنجوں کے اندر، ان کی چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹی جو ہے کنکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے پتھر تھے، اور اس کنکری کی خاصیت، اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جس پر بھی وہ پڑ گئی تو وہ ایک طرف سے جب داخل ہوتی تو پورے جسم میں سرایت کر کے نکل جاتی، اندر سے دوسری طرف سے نکل جایا کرتی تھی، اور وہ انسان ہلاک ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا۔ تو آخر کے اندر جب وہ آئے تو اس نے جتنے لشکری تھے ہر ایک پر جو ہے وہ ایک ایک کنکریاں جو چونچ میں تھیں یا پنجوں میں تھیں وہ سب ان پر برسائیں اور ان پر گرائیں، تو وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے ہلاک ہو گیا۔ آخر میں ابرہہ بچا، جب ابرہہ بچا تو اس کے بھی وہ کنکری اس پر چھوڑی گئی اور اس پر ڈالی گئی، تو وہ بھی اسی طرح جو ہے ہلاک ہو گیا کہ اس کے اعضاء جو ہے وہ جھڑنے لگے، گلنے لگے، سڑنے لگے، حتیٰ کہ اس کا پیٹ اور اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اس کا ایک واقعہ ہے اس سورت کا، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
اب جو اس کا ترجمہ ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں پر الم ترا جو ہے وہ الم تعلم کے معنی میں ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں کو ناکام نہیں کر دیا، ان کی سازشوں کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، غول کے غول پرندوں کو، جماعت در جماعت پرندوں کو اللہ نے ان پر بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے ان پر پتھر، کنکریاں ان پر پھینک رہے تھے، ان پر برسا رہے تھے، ان پر چھوڑ رہے تھے۔ اور یہاں جو سجیل کا لفظ آیا تو سجیل کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ کنکریاں جو وہ بالکل مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور وہ سکی ہوئی کنکریاں تھیں کہ جب وہ ایک پر پڑتی تو جسم کے ایک حصے میں داخل ہو کر دوسرے حصے سے نکل جاتی اور وہ انسان ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور اللہ نے ان کو بالکل کھایا ہوا جو بھوسا ہوتا ہے اس کی طرح بنا دیا۔ تو یہ اس سورت کی مختصر سی تشریح تھی یا درس قرآن تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا خلاصہ اور ما حصل یہ نکلا کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان سے انسان بغاوت نہ کرے، یا انسان اللہ سے دشمنی نہ کرے، یا انسان اللہ رب العزت کے کسی گھر کو گرانے کا، اس کو ڈھانے کا اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ مسجد کو، مدرسے کو گرانے کا یا نقصان پہنچانے کا، یا مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اگر وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ ایسا کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو انجام اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا، ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہر حکم سے محبت کرنا چاہیے، اور دینی اداروں سے، دینی مدارس سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، مساجد سے، مسجدوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا وہ مسجد بڑی ہو، مسجد وہ آباد ہو یا غیر آباد ہو۔ اگر غیر آباد ہو تو ہمیں اسے آباد کرنے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے احکامات سے محبت کریں گے، دینی اداروں سے، مساجد سے محبت کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر جگہ، ہر حال میں خوشحال رکھے گا۔ اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کے اپوزٹ ہم نے کیا، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے جس طرح اصحاب الفیل کو ہلاک کیا گیا۔ ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورۃ القریش کہلاتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام قریش کیوں پڑھا، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قریش یہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا،
اور اسی طرح یہ قبیلہ یعنی قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلہ قریش میں سے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس قبیلے پر جو احسان عظیم کیا، وہ کیا احسان کیا کہ بیت اللہ اور آب زمزم کی خدمت اسی قبیلے کے سپرد فرمائی اور اس قبیلے کو عطا فرمائی۔ اس لیے اس سورت کا نام قریش مقرر ہوا، متعین ہوا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قبیل قریش کا ذکر کیا اور اللہ کی طرف سے جو احسان قبیل قریش پر ہوا اس کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش مانوس ہو گئے، قریش عادی ہو گئے۔ کس چیز کے عادی ہو گئے اور کس چیز سے مانوس ہو گئے اس کی وضاحت آگے ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردی اور گرمی میں سفر کرنے کے لیے مانوس ہو گئے، یا سردی اور گرمی میں سفر کرنے کے وہ عادی ہو گئے۔ اصلاً یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ قبیل قریش کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ان کی تجارت تھی، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سال بھر میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ سفر تجارتی غرض سے ہوتا تھا۔ وہ یمن کی طرف جو سفر کرتے تو وہ سردیوں کے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، اور شام کی طرف سفر کرتے تو وہ گرمی کے موسم کے اندر گرمیوں کے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ سفر بہت ہی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا تھا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے اور ڈر کے ان کا یہ سفر طے ہو جاتا تھا، پار ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس احسان کو بیان فرمانے کے بعد اس کو قبیل قریش کو کس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہا اس کا تذکرہ تیسری آیت کے اندر اللہ نے کیا، اور وہ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو اب قبیل قریش کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جس گھر کے اندر اور جس شہر کے اندر، جس مقدس شہر کے اندر وہ رہ رہے ہیں بالکل امن و امان کے ساتھ، سکون و سلامتی کے ساتھ، اور جس گھر کی خدمت ان کے سپرد ہے، تو اب اس قبیل قریش کو اللہ رب العزت کے گھر کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ان کو ہو جانا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، اور وہ رب کون ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب وہ ہے جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے اور ڈر سے ان کو امن عطا کیا، سکون عطا کیا۔ یہ پوری سورت کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور تفسیر تھی۔ اس کا ماحصل کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبیل قریش پر 2 بڑے بڑے احسانات کیے۔ ان میں سب سے اول جو احسان تھا وہ احسان یہ کہ ان کا جو سفر ہوا کرتا تھا تجارتی غرض سے یمن کی طرف اور شام کی طرف، سردی کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں، تو وہ ان کا سفر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے اور ڈر کے طے ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے نظر اٹھا کر تو وہ بہت ہی زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، یعنی کوئی بری نظر سے ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ ہر ایک کی نظر کے اندر یہ قبیلہ معزز بنا ہوا تھا، مکرم بنا ہوا تھا۔ تو ایک احسان تو یہ ہوا کہ ان کا سفر بہت ہی آسانی سے طے ہو جاتا تھا،
اور جو دوسرا احسان اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ یہ کہ بلد حرام میں یعنی مکہ معظمہ میں امن ان کو حاصل تھا، اطمینان ان کو حاصل تھا، اور اسی طرح تحفظ کی نعمت بھی ان کو حاصل تھی۔ اب یہ نعمتیں جب ان کو حاصل تھیں تو اس نعمت کے مل جانے پر ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اللہ کے مطیع بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس صورت کا جو ماحصل نکلا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کیا کہ انسان کو کسی بھی دینی خدمت کے نتیجے میں اگر اس کو کوئی عہدہ مل رہا ہے، کوئی اس کو منصب مل رہا ہے، کوئی اس کو جاہ مل رہا ہے، تو اس صورت میں اسے فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے، بلکہ اس کے نتیجے میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا چاہیے۔ تو وہ اس نعمت کو اپنے لیے شکر کا ذریعہ بنائے، نہ کہ وہ اپنی بڑائی کا اور کبر کا اور علو کا اور استکبار کا ذریعہ بنائے، بلکہ انسان کو نہایت عاجز بن جانا چاہیے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا چاہیے۔ یہ تو اس کا ماحصل اور خلاصہ تھا۔ اب اس صورت کے فضائل کیا ہیں جو مفسرین نے بیان کیے، تو اس میں ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اگر دشمن کا خوف ہو، انسان کو معلوم ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ کسی بھی طرح مجھ پر حملہ کر سکتا ہے یا اسی طرح مجھے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس انسان کو سورۃ القریش پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے یا اسی طرح پانی پر دم کر کے پی لینا چاہیے، تو دشمن کا جو خوف ہے وہ بھی جاتا رہے گا، یا اس سے کسی بھی قسم کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ نقصان بھی اس کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اسی طرح اس کا ایک فائدہ اور جو ہے بیان کیا، اور وہ یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، انہوں نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر اس صورت کے تحت جو ہے اس بات کو لکھا کہ میرے استاذ محترم اور میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ہر مصیبت کے دور کرنے کے لیے، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دفع کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام خوفناک جو واقعات ہیں ان کے اندر اگر یہ صورت انسان پڑھے تو ان خوفناک چیزوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا، امن و امان میں رہے گا، اور جو مصیبت ہے وہ مصیبت بھی اس سے جاتی رہے گی۔ اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ بھی بیان کیا کہ اگر انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ جو کھانا ہے وہ کھانا کم ہے اور مہمان آ رہے ہیں، کم پڑ جائے گا یا گھر کے لوگوں کو بھی کم پڑ جائے گا، تو اس صورت میں اس کھانے پر وہ اس صورت کو پڑھ کر دم کر دے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ کھانا کم نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر یہ اندیشہ ہو ہی جاتا ہے کہ کھانا کم ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، مہمان آتے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی اس صورت کو پڑھ کر انسان دم کر دے تو انشاءاللہ وہ کھانے میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خوب برکت ہوگی کہ تمام لوگ جو آ رہے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے وہ کھانا ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کے گردوں میں درد ہو تو انسان اس صورت کو پڑھ کر دم کر دے، پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے، یا اسی طرح کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اس کو کھلا دیا جائے تو وہ اس کے گردوں کا درد اور جو گردوں کی تکلیف ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ تو اس صورت کا جو خلاصہ اور ماحصل ہے
وہ ہم سمجھ ہی چکے ہوں گے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور جو فائدہ ہے اس کو بھی ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر کبھی کسی موقع پر ہمارے سامنے اس طرح کی نوبت آ جائے کہ کھانا کم پڑنے کا اندیشہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا مصیبت ہو، تو اس سورت کو پڑھ کر دم کرنے سے کھانے میں بھی کمی نہیں ہوگی، دشمن کا خوف بھی جاتا رہے گا، اور جو مصیبت ہوگی وہ مصیبت بھی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کے فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا جواب آپ کو جلد از جلد انشاءاللہ دیا جائے گا۔